معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا دریا میں ظہور کا معجزہ سنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان حق و باطل کا معرکہ مسلسل چلتا رہا۔ فرعون اور اس کے پیروکار موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کو مار ڈالنے کے در پہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو وہ اپنے پیروکاروں کو لے کر ملک شام جانے کے لیے بحر احمر کی طرف چل پڑے۔ ادھر فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے نکل جانے کا علم ہوا۔ ان کو پکڑنے کے لیے ایک بڑی فوج تشکیل دی جو تمام اسلحہ سے لیس تھی، اور اس کو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے کا حکم دیا اور وہ چل پڑے۔ چنانچہ فرعونی لشکر انتہائی شرارت کے ساتھ غبار اڑاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو غبار اڑتا ہوا نظر آیا، جس کی وجہ سے ان کی قوم پر سخت خوف طاری ہوا۔ واقعتاً انتہائی خوف کا مقام تھا۔ سامنے دریا، پیچھے طاقتور فوج، بھاگنے کی کوئی صورت نہیں، لڑنے کی طاقت یکسر مفقود۔ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر بعض عورتیں اور کچھ مرد کہنے لگے، اب ہم فرعونیوں کے ہتھے چڑھ گئے اور ہماری ہلاکت یقینی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی اطمینان کے ساتھ لاٹھی کو حرکت دی، ہوا میں لہراتے ہوئے دریا پر دے مارا تو دریا دو حصوں میں بٹ گیا اور دو حصے دو اونچے پہاڑ کی طرح ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس نئے دریائی راستے کے درمیان چل پڑے۔ فرعون بھی ان کے پیچھے اس راستے پر چلنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو عبور کیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا اور لاٹھی سے دریا پر ضرب لگانے کا ارادہ کیا، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ دریا کو اپنے حال پر چھوڑ دو تاکہ جنود کفر مکمل طور پر دریا کے وسط میں داخل ہو۔ ارشاد خداوندی ہے، اور تم دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ دینا، ان کا سارا لشکر ڈبویا جائے گا۔ اللہ۔ چنانچہ جب سارے فرعونی دریا میں گھس گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو دریا پر مارا تو دریا اپنی سابقہ حالت میں آ گیا۔ دریا کی موجیں فرعونیوں کو غرق کرنے لگیں تو فرعون نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ بجز اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کوئی معبود نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہیں فرمائی، اس لیے کہ فرعون نے توبہ کرنے میں تاخیر کی اور زمین میں فساد برپا کیا، جس کی پاداش میں غرقاب ہوا۔